تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا۔ بنی اسرائیل سے متعلق گزشتہ ربوع کے اندر چند باتیں بیان کی گئی کہ بنی اسرائیل قرآن مجید فرقان حمید جو کہ بنی اسرائیل پر نازل کردہ کتاب توریت کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، بنی اسرائیل اس قرآن مجید پر بھی عمل نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کون سے بنی اسرائیل؟ جو رسول اللہ کے زمانے میں آئے، حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا اور رسول اللہ کو پہچان کر بھی انکار کر بیٹھے۔ فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ کیا سودا کیا؟ کہ اللہ نے جو چیز ان پر نازل کی انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ کیا نازل کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ پر نازل ہوا، تو بنی اسرائیل نے کتنا برا سودا کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کر بیٹھے، حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کر بیٹھے۔ اور پھر کیا؟ اچھا یہ انکار کس وجہ سے ہوا؟ کہا حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ حسد دراصل یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ جو آخری نبی ہوں وہ ہماری جو قوم چلی آ رہی ہے، ایک انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل، اس میں سے آخری نبی آئیں۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، تو انہوں نے اب انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ کیا بنی؟ حسد اس کی وجہ بن گئی۔ اب یہاں سے ہمیں حسد کی مذمت بھی پتہ لگتی ہے کہ حسد کتنا مذموم اور کتنی قبیح چیز ہے کہ کبھی کبھار انسان حسد کی وجہ سے کفر کے اندر بھی پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ حسد ہی تھا کہ جو حسد انہیں کفر کے اندر لے گیا، اور اپنے حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے۔ اگر انہیں حسد نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ پھر حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے، لیکن حسد نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا۔ اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیں، حسد جو ہے یہ کہتے کسے ہیں؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کا لفظ تو ہم نے بہت سنا ہے۔ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر جو خوبی ہے اس اچھائی کو، اس خوبی کو یہ چاہنا کہ اس سے یہ خوبی ظاہر ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اچھا حسد جو ہے نا یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ حاسد انسان گویا کہ اللہ کی تقسیم کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ایک شخص ہے، اللہ نے اسے بڑا مال و دولت دیا ہے، اور ایک شخص ہے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ دو دکاندار ہیں آمنے سامنے، دونوں کی کپڑے کی دکان ہے۔ ایک دکاندار کی بہت زیادہ دکان چلتی ہے، اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے، اس کا کام چلتا جا رہا ہے۔ سامنے والا دکاندار جو ہے اس کا کام نہیں چلتا۔ اب یہ دکاندار اس سے حسد کر رہا ہے کہ یار اس کا کام چل رہا ہے، میرا نہیں چل رہا، اس کا ٹھپ ہو جائے، میرا چلنے لگ جائے۔ تو اب اس شخص سے پوچھا جائے کہ اگر اس کا کام چل رہا ہے، اسے اللہ نواز رہا ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے اسے زیادہ دیا، تجھے کم دیا، تو اب تو اگر اس تقسیم پر راضی نہیں، تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو دولت ہے وہ میرے پاس سمٹ کر آ جائے، تو گویا کہ اللہ نے جو تقسیم کاری کی تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ حسد کے بارے میں رسول اللہ کے بڑے فرامین موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ اچھا حسد کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد جو ہے وہ اپنی کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر میرا تعلق دین سے ہے، میرا تعلق امامت سے ہے، تو اگر مجھے حسد ہوگا تو اپنی فیلڈ کے بندوں سے ہوگا، دیگر جو امام ہیں ان سے مجھے حسد ہوگا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر مجھ سے حسد نہیں کرے گا،
وہ یہ نہیں چاہے گا کہ امام صاحب ہٹ جائیں میں امام بن جاؤں، بلکہ ڈاکٹر کا حسد اپنے کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہوگا کہ اس ڈاکٹر کی اتنی زیادہ شہرت ہے، میری شہرت ہو جائے۔ جو امام ہے اس کا حسد اپنے جیسے کسی امام کے ساتھ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی مسجد کا امام ہے، یہ ہٹ جائے اور میں اس کی جگہ آ جاؤں۔ جو کاروباری حضرات ہیں ان کا حسد کاروباری حضرات کے ساتھ ہوگا، جو علماء ہیں ان کا حسد آپس میں علماء سے ہوگا۔ حسد کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، احیاء العلوم کے نام سے کتاب آتی ہے۔ اس کی تیسری جلد کے اندر حسد کے حوالے سے آپ نے کافی بہترین کلام کیا ہے اور حسد کے کافی علاج آپ نے بیان کیے ہیں۔ ایک مختصر سا علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، دل میں صرف خیال آ جانا کہ یار اللہ نے اس سے نوازا ہے مجھے نہیں نوازا، یہ برا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں دل پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا ہے، دل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہاں اس خیال کو دل میں جما لینا، اس پر عمل کرنا، یہ برا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے، اگر آپ کو یہ حسد ہوتا ہے، آپ کے کاروباری حضرات کے اندر کوئی شخص ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اب آپ کے دل میں شیطان یہ ڈال رہا ہے کہ یار یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس شخص کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرما۔ یہ حسد کا بہترین علاج ہے، آپ یقین کریں آپ یہ علاج کرنا شروع کر دیں۔ جس شخص سے حسد ہوتا ہے نا کہ یار یہ شخص اتنا خوبصورت کیوں ہے، ہاتھ اٹھائیں بولے یا اللہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ فرما، یار اس شخص کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، ہاتھ اٹھائیں دعا کریں یا اللہ اس کی جائز روزی میں مزید برکت عطا فرما۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں بھی اضافہ فرما۔